السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بس تیرا ساتھ ناول پڑھیں گے آج، جس کی رائٹر ہیں عالیہ حیدر اور اقصیٰ میمن۔ وہ اپنے دونوں کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ جب ہاتھ سے کام نہ بنا تو برابر میں رکھا 2 کشن اٹھا کر کان بند کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ان آوازوں کو اپنے کان میں نہ جانے دے۔ سارے حربے آزمانے کے بعد بھی جب باہر سے آنے والی آواز بند نہ ہوئی تو مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بیڈ کے سرہانے ہاتھ مار کر کیچر تلاش کیا۔ بالوں کو کیچر میں قید کرتی، پاؤں میں سلیپر اروستے وہ غصے میں پھبری ہوئی اپنے کمرے میں سے کسی راکٹ کی طرح نکل کر اپنے کمرے کے برابر میں کمرے کا دروازہ دڑام سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی سوچ کے مطابق آج کوئی فلم نہیں لگی ہوئی تھی فل والیوم میں، بلکہ آج تو پورے کا پورا ڈسکو ماحول بنا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کو اسپیکر سے کنیکٹ کر کے فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا، جس کی ردم پر ہائثم صاحب بڑے مگن سے ایروبکس کرتے، کبھی کبھی اپنا دیسی جگاڑ جنگلی ڈانس بھی مکس کر رہے تھے۔ ان کی جنگلی ڈانس، میرا مطلب ایروبکس کو بریک منہ پر کشن لگنے سے لگا، جو وریشا نے وہی صوفے پر سے اٹھا کر اسے کھینچ مارا تھا۔ اف جنگلی، یہ کیا حرکت ہے، میرا سارا ٹیمپو خراب کر دیا۔ ہائثم نے کشن واپس اس کی طرف پھینکتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے کہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر وریشا کے غصے سے سرخی مائل ہوتے چہرے پر پڑی تو فوراً اپنی زبان کو بریک لگایا۔ جنگلی میں نہیں، تم ہو، تمہارے سارے دوست جنگلی، تمہارا سارا گینگ جنگلی، اور تم جو اپنی جنگلی یاروں کی جدائی کے سوگ میں یہ ناگن ڈانس کر رہے ہو نا، یہ ان کے ساتھ کرو تو زیادہ اچھا لگے گا۔ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بول کر وریشا نے اپنا سارا غصہ نکال دیا تھا۔ یہ ناگن ڈانس نہیں، ایروبکس ہے، جو ایکسرسائز کی طرح کرتے ہیں میری ان پڑھ کزن۔ ہائثم ازلی بے نیازی سے اس کو جواب دیتے ہوئے سینٹر ٹیبل پر رکھا پروٹین شیک اٹھا کر منہ سے لگا چکا تھا۔ ان پڑھ لفظ سن کر وریشا بدک ہی تو گئی تھی، صوفے پر پڑے باقی کشنز اٹھا کر اس پر دعویٰ بول دیا۔ اف جنگلی، پیچھے ہٹو۔ وریشا کے حملے سے ہائثم کو پروٹین شیک پیتے سے ہی کپندہ لگا تھا، وہ کھانستے ہوئے اس کو پیچھے کرنے لگا۔ اللہ توبہ، اتنی سی ہو اور اتنی جان۔ ہائثم نے وریشا کو اوپر سے لے کر نیچے تک بغور دیکھتے ہوئے کمنٹ پاس کیا تھا۔ تم نہ یہ ایروبکس ویروبکس کے چکر میں نہ پڑو، سیدھا ماؤنٹ ایورسٹ چلے جاؤ۔ وریشا نے تک ہار کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہائثم کو مشورہ دیا۔ اس سے کیا ہوگا وریشا؟ ہائثم نے استفسار کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب تم وہاں پہاڑ سے کودو گے، نہ تو تمہارا وزن کم ہو نہ ہو، لیکن دنیا سے وزن ضرور کم ہو جائے گا، وریشا سرد پن سے کہتے ہوئے اس پر ایک تیز نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ دیکھ لینا وری، میں تمہاری شادی میں یہی والا ناگن ڈانس کروں گا بچو۔ ہائثم نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے اسے مزید دبا دیا۔ بدتمیز پاگل، وریشا زیر لب کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سنڈے تو آج اس کا خراب ہو ہی گیا تھا۔ وریشا دونوں ٹانگیں پسارے ہال کے صوفے پر نیم دراز لیٹی ہوئی بڑے برے موڈ میں چینل سرچنگ کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے چپس کے باؤل میں سے تھوڑی تھوڑی دیر میں چپس اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ تبھی وہاں ہائثم اچھل کود کرتے ہوئے آ ٹپکا اور ساتھ ہی چپس کے باؤل پر قبضہ کر لیا۔ وریشا غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ صبح اتنی بحث کرنے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جو دوبارہ اس سے الجھے۔ ہائثم کو نظر انداز کر کے وہ ٹی وی پر فواد خان کا انٹرویو دیکھنے لگی۔ ہائثم موبائل یوز کرتے ہوئے کن اکھیوں سے وریشا کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے شیطانی دماغ میں کچھ چل ہوئی، مگر جب تک وہ کچھ کرتا اس سے پہلے ایک چپل کچن سے نمودار ہوا جو سیدھا آ کر ہائثم کے کندھے پر بجا تو وہ کچھ چل کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے باہر سے ان کی طرف چل پڑا۔ دراصل یہ چپل جو ہائثم کو پڑا تھا وہ ایک ویک اپ کال تھی جو کہ اس کی امی کی طرف سے تھی۔ میسج کی آواز نے وریشا کا دھیان ٹی وی سے کھینچ کر موبائل کی طرف کیا۔ جب وریشا نے موبائل چیک کیا تو وہ فیس بک کی نوٹیفیکیشن کا میسج تھا۔ فیس بک کھولتے ہی نوٹیفیکیشن کی لائن لگی ہوئی تھی۔
वरीशा की आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स ने इसे एक पोस्ट पर मेंशन किया हुआ था। पहले तो वरीशा ने सब नोटिफिकेशन को इग्नोर किया, मगर मुसलसल सबका इसको एक ही पोस्ट पर मेंशन करने पर आखिर उकताहट से वो पोस्ट चेक करने लगी। मगर जैसे ही पोस्ट इसके मोबाइल की स्क्रीन पर नमूदार हुई तो इसकी बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी हो गई, क्योंकि सब लोग जिस पोस्ट पर इसे मेंशन कर रहे थे वो हाइसम की पोस्ट थी, जिसमें लिखा था हैप्पी धोबन डे गर्ल्स। नीचे पोस्ट पर सारी लड़कियों का सैलाब उमड़ आया था। एंग्री रिएक्ट की तो भरमार थी। तभी वरीशा की आंखों में एक शैतानी चमक आ रुकी। उजलत में ड्राइंग रूम से निकलकर सेहन की तरफ दौड़ लगाई और जाकर सेहन पर बने एक पिलर की आड़ में छुप गई, जहां से इसे हाइसम की दुख भरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आवे रे आवे। हाइसम वॉशिंग मशीन में से एक एक कपड़े निकालकर पानी से धोते हुए अपनी बेसुरी आवाज़ में अंधाधुंध गाने में मगन था, इस बात से बेखबर कि इसका यह अजीम कारनामा फेसबुक पर लाइव जा रहा है। ये है समद साहब का घर, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और ये काम नौरीन बेगम ने अपनी हयात में ही कर दिया था कि आगे जाकर भाइयों में कोई झगड़ा ना हो। इसलिए बेटों की शादी के बाद ही घर को तकसीम कर दिया। बहुएं तो किस्मत से अच्छी मिली, पर इन्होंने रिस्क ना लिया। यूँ पहले हिस्से में नौरीन बेगम और समद साहब के पहले बेटे वसीम, इनकी बीवी वानिया और इनके बच्चे वारिस, वाजिद और घर की सबसे लाडली वरीशा। दूसरे हिस्से में इनके छोटे भाई अब्बास साहब, इनकी बेगम आयशा, इनके बच्चे हाइसम और वलीद। हाइसम को इस घर की पहली औलाद का शर्फ हासिल था, तो वरीशा को सबसे छोटी और घर की अकलौती बेटी का। हाइसम और वरीशा कभी भी आपस में ना बनी, हमेशा लड़ते रहते। हाइसम तालीम के बाद अपने ख़ानदान का कारोबार संभाल रहा था और वलीद यूं नहीं जाता था। वारिस और वाजिद पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क में गए हुए हैं, जबकि वरीशा कॉलेज जाती है। वरीशा घर में दाखिल हो ही रही थी कि इसका पैर मुड़ा और वो ज़मीन पर जा गिरी और एक ज़ोरदार सी चीख इसके मुंह से निकली। मेरा पैर, मैं मर गई। अरे वाह वाह भाई, चिकन बिरयानी। तभी आवाज़ सुनकर हाइसम वहाँ आते ही चिकन बिरयानी का नारा लगाने लगा। कहाँ है चिकन बिरयानी? वरीशा अपने पाँव का दर्द भूलकर हाइसम से पूछने लगी। बिरयानी का नाम सुनकर कराची वालों की राल वैसे ही टपकना लाजमी होती है। अरे तुमने तो कहा कि तुम मर गई, तो बस बिरयानी चिकन की होनी चाहिए, बोटियां ज़्यादा होनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ख़ानदान की लाडली और अकलौती बेटी मरेगी तो क्या हम आलू चने वाली बिरयानी खाएंगे? नहीं, तुम्हारे मरने पर प्रिंस हैरी की शादी जैसा खाना होगा, और ये सब मैं अपनी निगरानी में करूँगा। वरीशा, तुम मरोगी तो कोई मजाक थोड़ी है। हाइसम ने संजीदगी से शक्ल बनाकर जो तकरीर की। ज़मीन पर बैठी वरीशा तो देखती ही रह गई, फिर गुस्से से बोली, यहाँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है और तुमने तो मुझे मारकर मेरी दावत मैयत की प्लानिंग कर ली है। बेशर्म, शर्म करो। हाइसम ने अपने हाथों में मुंह छुपा लिया। अब ये क्या करे? वरीशा ने इसको इस तरह करते देखा तो पूछ बैठी, अरे तुमने तो कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो शर्मा रहा हूँ मुझे। आप बिना समझते ही नहीं। हाइसम ने लड़की की तरह हाथों से इशारा करते हुए कहा। वरीशा का तो मुंह खुल गया इसकी एक हरकत पर। फिर बोली, शर्म का तो पता नहीं, पर तुम कुछ और ही लग रहे हो। इस तरह तो वरीशा मुस्कुराहट रोकते हुए बोली, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तुम शायद भूल रही हो, तुम लंगड़ी हो। इस वक्त हाइसम ने वरीशा की बात का मतलब समझकर इसे धमकी दी, जिसका कोई असर ना हुआ। ओ लंगड़ी किसे कहा तुमने? वरीशा खड़ी होते हुए बोली, पर पैर के दर्द ने खड़े होने ही ना दिया और फिर बैठ गई। इस सब में हाइसम देखते हुए देखा इसलिए बोला, लंगड़ी, चलो अब हाथ दो और अंदर चलो। हाइसम ने वरीशा के चेहरे पर दर्द के आसार देखे तो अपना हाथ आगे करके बोला। वरीशा को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी लड़ाई छोड़ देती तो मैदान से भागने वालों में शुमार हो जाना था।
मुमकिन था भी, पर अब जब सामने से कहा गया तो फ़ौरन हाइसम के हाथ को थाम लिया। देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, तुमने मुझे फेसबुक पर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाइसम तंज करना नहीं भूला था। वरीशा चुपचाप सब सुन रही थी बस, और कर भी क्या सकती थी। फिर हाइसम ही के सहारे वो घर में आई। हाइसम ने अंदर आते ही इसे सोफे पर छोड़कर अंदर जाने लगा कि पीछे से वरीशा की आवाज़ आई, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। हाइसम इसकी आवाज़ पर वापस इसके पास आया और बोला, क्यों चुड़ैल? वरीशा तो इस लफ्ज़ पर भुतक ही पड़ी थी। फिर काबू किया और अपने हाथ में छुपा मोबाइल हाइसम के सामने किया, जिसे देखते ही ये तुम्हारे पास कैसे? चोनी कहीं की, वापस करो मेरा मोबाइल। हाइसम ने हाथ आगे करके कहा, पहले मुझे मेरे रूम में ले जाओ और इनकार की सूरत ये मोबाइल चाचू के पास होगा, सोच लो। वरीशा ने धमकी देते हुए कहा, चल मेरी माँ, आपको आपके रूम में छोड़ आऊँ, तमीज़ से ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जाने अजीज़, हमारे घर की चुड़ैल, मेरा मतलब है घर की रौनक, मलका नूर, क्या आप मुझे नाचीज़ के साथ अपने कमरे में जाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम भी क्या याद करोगे? वरीशा ने एक अदा से अपना हाथ हाइसम के हाथ में रख दिया। बहुत मेहरबानी आपकी। हाइसम सीटी की धुन बजाते अपने मखसूस अंदाज में जा रहा था। जब भी इसकी नज़र वरीशा के कमरे के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी तो इसके शैतानी दिमाग में खुलबली मची। बगैर आवाज़ पैदा किए जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो ठटक के वहीं जम गया। सामने वरीशा अबाया पहने हुए थी और अब नफासत से अपना स्कार्फ को सर पर लपेट रही थी। शीशे में जब हाइसम का अक्स उभरा तो एड़ी के बल घूमकर अपना रुख हाइसम के सिमत किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होंठों में दबाई पिन को हाथ में पकड़कर वो हाइसम से मुखातिब हुई। वो हाइसम से कोई बहाना ना बन पड़ा तो वरीशा एक तेज़ निगाह से देखकर वापस अपना स्कार्फ ठीक करने लगी। तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, तो फिर यह अबाया कैसे पहन लिया? हाइसम इसके मुकाबले खड़े होते तंज या लहजे में गोया हुआ, मगर आज तो ना वरीशा चिड़ी ना इसको मारने के लिए इस पर झपटी, बल्कि हाइसम की बात पर तो इसके चेहरे पर सुकून ही फैल गया था। अपना स्कार्फ बांधकर तो वो हाइसम के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। बिल्कुल, मैं तो अभी भी मॉडर्न हूँ, शाइस्तगी से जवाब दिया गया। तो फिर ये क्या है? हाइसम ने अपने सीधे हाथ की उंगली से इसके अबाए की तरफ इशारा किया। मॉडर्न और बेहया होने में फ़र्क होता है हाइसम। मॉडर्न का मतलब मेरे नज़दीक वो नहीं जो आजकल की लड़कियाँ अपनी और औरतें सड़क पर कार पकड़ के घूम रही हैं, बल्कि मेरे नज़दीक मॉडर्न सोच होनी चाहिए जिसमें मुस्बित सोच हो, और तुम इस बात की तरफ पॉइंट कर रहे हो। वरीशा ने अपने अबाए की तरफ इशारा किया। तो ये तो मेरे इस्लाम ने औरतों के लिए बनाया। तुम्हें पता है, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना अबाया पहनकर, तो अपने आप को दस्तरखान पर रखी वो डिश महसूस करती हूँ जिसे मक्खियाँ देख तो सकती हैं मगर छू नहीं सकती। तो मेरी सोच ही मुझे मॉडर्न बनाती है। और बिल्कुल एतमाद से कहती हुई वो, हाँ मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। शाइस्तगी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वरीशा ने हाइसम को अपना नुक्ता नज़र समझा दिया। हाइसम इन हमाकों की तरह बंद दरवाजे को तक रहा था जहाँ से अभी अभी वरीशा गई थी। वरीशा से हाइसम और इस तरह की बातें की तवक्का नहीं कर रहा था। हाइसम ने हमेशा इसे एक नासमझ सी लड़की समझा था, मगर आज इस बात के बाद वरीशा हाइसम के दिल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुकी थी। हाइसम रूम से बाहर निकल ही रहा था कि इसके लाउंज से आवाज़ें आई और वो दीवार से लगकर सुनने लगा। सामने ही सब बड़े बैठे थे। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ इनको हाँ कर दूँ। लड़का अच्छा है। अब्बा जी आप क्या कहते हैं? वसीम साहब यानी वरीशा के अब्बू ने कहा। हाँ, मुझे भी कोई बुराई नहीं लगती, इखलाक का भी अच्छा है, वरीशा को खुश रखेगा शादी के बाद, दादाजी ने कहा। दीवार से लगा हाइसम की हालत अजीब हो रही थी। ये सुनकर फिर दिल में बोला, तो वरीशा चली जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ पक्का। वो फैसला करते हुए सबके सामने आया और बात शुरू की। मुझे कुछ कहना है। वो जो फैसला करके आया था सबके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल था। सबने हाइसम की आवाज़ पर ऐसे देखा। फिर इसके अब्बू अब्बास साहब बोले, हाँ बोलो, तुम भी भाई हो वरीशा के, बोलो। वो जो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था अपने बाप के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुनकर तंग रह गया। फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, वरीशा का किसी बाहर में रिश्ता क्यों कर रहे हैं जब लड़का घर में मौजूद है? हाइसम ने सबको चोर निगाहों से देखते हुए कहा। सब तो ऐसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, तभी तो इसको बाहर जाते देख
سب اس کو سنانے کے لیے یہ سب بولا گیا تھا۔ آخر پلان بھی تو ولید کا تھا۔ ہاں بھائی صاحب صحیح کہا کہہ رہے ہیں، یہ گدھا ہماری لاڈلی کو باہر کیوں دیں؟ ہاں بھائی صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ گدھا ہم اپنی لاڈلی کو باہر کیوں دیں؟ میرا بیٹا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ ہائثم کی بات پر عباس صاحب بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، میری پیاری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ہوگی، کہتی ہوں وریشا کی ماں کو۔ ارے مجھے کیا اعتراض ہوگا، اپنا ہی بچہ ہے۔ وریشا کی امی نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو ابا جی پھر آپ کیا کہتے ہیں، وریشا اور ولید کی جوڑی اچھی رہے گی نا؟ ہائثم جو اپنی بات کہہ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر سب کی باتیں سن رہا تھا، عباس صاحب کی بات پر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیوں ولید ہی کیوں ابو؟ آپ بھول رہے ہیں آپ کا ایک اور بڑا بیٹا بھی ہے جو ولید سے بھی بڑا ہے۔ وہ غصے سے اپنے باپ سے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی عباس صاحب کچھ بولتے وہ پھر بول اٹھا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی، آپ سب کو میں نہیں دکھتا؟ وہ روحان سے لہجے میں بولا، ہم ابھی پاگل نہیں ہوئے جو تمہاری شادی اس معصوم سے کر دے۔ وریشا سے تمہاری بنتی کہاں ہے؟ سارا دن تو تم دونوں لڑتے ہو اور پھر تم بچی کو تنگ کرتے رہتے ہو، تو کیسے رشتہ چلے گا؟ عباس صاحب مصنوعی غصہ کرتے ہوئے مانا کہ ہم دونوں لڑتے رہتے ہیں، پر اس کی یہ مطلب نہیں کہ ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اور صرف میں ہی نہیں، آپ کی بچی کو تنگ کرتا وہ بھی حساب برابر کرتی ہے، اور آپ کی بچی جب میری بیوی بنے گی نا تو پھر میں ہی آپ کو معصوم رکھوں گا، وہ نہیں۔ ہائثم تو حیران ہو گیا تھا ان کی وجہ سن کر۔ لڑتے ہیں تو شادی نہیں کر سکتے، یہ کوئی بات ہوئی؟ پر تم دونوں کی شادی کے بعد بھی لڑتے رہنا ہے۔ وسیم صاحب بھی میدان میں آئے، آخر کبھی تو اس کی کھنچائی کا موقع ملتا، کیسے چھوڑ دیتے؟ تایا ابو ہاں لڑتے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے نہیں سنا، جو زیادہ لڑتے ہیں وہ پیار بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور آپ بتائیں کیا میں وریشا کو خوش نہیں رکھوں گا؟ ہائثم وسیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بولا۔ ابھی وسیم صاحب کچھ کہتے کہ دادا جی بولے، بس بھائی، اور کتنا تنگ کرو گے میرے پوتے کو؟ بس کرو، بیچارہ کہہ تو رہا ہے کہ کب سے۔ اور یہ ولید کہاں ہے؟ بس ولید، بہت ہو گیا مذاق، باہر نکلو۔ دادا جی کی بس ہو گئی تھی، آخر کو لاڈلا پوتا تھا، کیسے برداشت کرتے؟ اف دادا جی تھوڑا اور کرتے نا، مزہ آ رہا تھا نا بھائی کو دیکھ کر۔ آپ بھی نا دادا جی۔ ولید جو صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا دادا جی کے کہنے پر باہر آ کر افسوس سے بولتے ہوئے صوفے پر پھیل گیا۔ ہائثم یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنے میں سب مسکرا پڑے۔ بھائی بے فکر رہے، میں اس چڑیل سے شادی کروں گا بھی نہیں، ویسے آپ اتنا مرتے ہیں اس پر، واہ بھائی، ولید ہائثم کے پاس آتے ہوئے بولا۔ تب جا کر ہائثم کو سب ڈرامہ سمجھ آیا۔ میں کوئی نہیں مار رہا اس کے لیے، وہ تو بڑے بول رہے تھے تو میں راضی ہو گیا۔ ہائثم فوراً مکر گیا تھا۔ رہنے دے بھائی، آپ کی ساری باتیں سنی ہیں اور بے قراری بھی۔ ہائے بھائی، میں ابھی جا کر چڑیل کو بتاتا ہوں یہ سب۔ ولید بولنے کے ساتھ وریشا کے روم کی طرف بھاگ گیا۔ ہائثم نے پکڑ لی۔ دیکھ ولید، اس سے کچھ نہیں بتائیں گے، بلا وجہ دماغ خراب ہو جائے گا اور سر پر چڑھ کر بولے گی۔ ہائثم نے ولید کو پکڑتے ہوئے کہا کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ ارے بھائی، بلا وجہ کہاں، بالکل وجہ ہے بھابھی جی کے پاس کہ میرا بھائی ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ولید نے ہائثم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا ہی ہے، تبھی تو آپ اتنی منتیں کر رہے تھے سب کی، بس ہاتھ جوڑنا باقی تھا۔ ہائثم کچھ نہ بولا، اب بس مسکرا دیا۔ سب بڑے انہی کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو بھائی اب آپ کی شادی پکی ہونے کی خوشی میں آپ کی گاڑی میری، کیوں صحیح کہا نا؟ ولید فوراً اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ حد ہے ولید، تو نئی بھی تو لے سکتا ہے نا، ضروری ہے میری استعمال کی ہوئی چیزیں لینا تجھے؟ ولید کی عادت تھی، وہ ہر چیز ہائثم کی ہی لیتا جو وہ استعمال کر چکا ہوتا، جبکہ سب کہتے کہ وہ نہیں لے، پر وہ نہ لیتا۔ بھائی، آپ کی چیزوں میں سے آپ کی خوشبو آتی ہے، آپ کے ہونے کا احساس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، ولید نے پیار سے ہائثم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل بے، یہ کیسے میری بچھڑی ہوئی محبوبہ کی طرح باتیں کر رہا ہے؟ آپ کی چیزوں سے آپ کی خوشبو آتی ہے، اس کی نقل اتار کر کہتے ہوئے ہائثم نے ولید کو گلے لگا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھے سب ہی لوگوں نے نظر نہ لگنے کی ان کی محبت کو کبھی تو اس منظر کو دیکھتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے سب ہی لوگوں نے نظر نہ لگے ان کی محبت کو سبھی نے ماشاءاللہ کہا۔ اور ابھی تو ایک اور مشکل کام باقی تھا، وریشا بی بی کو راضی کرنا اس رشتے پر، نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ بات سن کر سب ہی خوش ہوئے تھے، جیسے ہی سوچ کر
کہ وریشا بھی ہائثم کی طرح دل میں ہائثم کے لیے محبت چھپا کر اوپر سے لڑتی ہوگی ہائثم کی طرح، پر کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ارے اس بات پر منہ میٹھا ہونا تو بنتا ہے، ابھی کچھ لایا۔ یہ کہتے ہوئے ولید عجلت میں کچن کی طرف بھاگا۔ فریج میں جب کچھ نہ ملا تو اس کی نظر اوپر رکھے وریشا کی چاکلیٹ باکس پر پڑی، جس پر بال پوائنٹ سے بڑا لکھا تھا وریشا کی چاکلیٹ۔ وہی باکس اٹھائے وہ باہر آ گیا، پسینے میں شرابور۔ جب وریشا گھر میں داخل ہوئی، گرمی سے اس کا پارا ویسے ہی چڑھا ہوا تھا۔ ولید کے ہاتھ میں اپنا چاکلیٹ باکس دیکھ کر تو آسمان پر پہنچا ہوا تھا، ہوا کی طرح ولید کے پاس پہنچی اور چیل کی طرح باکس چھینا۔ کس سے پوچھ کر تم نے میری چاکلیٹ کو ہاتھ لگایا؟ وریشا پھپڑی۔ ہائے، ہم تمہیں اپنا پورا 6 فٹ کا بھائی دے رہے ہیں اور تم ہمیں یہ معمولی سا باکس نہیں دے سکتی؟ ولید پدک کر بولا۔ کیا مطلب؟ وریشا نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ ارے بھائی کا بینڈ بجنے والا ہے تم سے شادی کر کے۔ ولید کی بات پر وریشا کا رنگ فک ہوا۔ چاکلیٹ باکس وہیں ولید کے پاس کو تھما کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے وانیا بھی گئی۔ امی، مجھے ہائثم سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ مجھے منانے آئی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، آپ چلی جائیں پلیز۔ اپنے پیچھے آتی وانیا کو وریشا نے پہلے کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ امی غصے میں وہاں سے چلی گئی اور گھر میں سب کو بتا دیا۔ جب یہ بات ہائثم تک پہنچی تو وہ اس کے روم میں پہنچا۔ وریشا جو ناول پڑھ رہی تھی، دھڑام سے دروازہ کھولا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کی ناک غصے سے پھول گئی۔ تم نے کیوں منع کیا؟ ہائثم غصے سے بولا۔ میری مرضی، مجھے تو تم پر حیرت ہوتی ہے، تم نے کیسے ہاں کر دی؟ وریشا نے بھی اسی طرح غصے سے کہا۔ میں تو اس لیے ہاں کہا کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے کیوں منع کیا؟ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ ہائثم کا بس چلتا تو وریشا کو ایک تھپڑ لگا دیتا، پر خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یونی میں ہانیہ سے چکر اور یہاں مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں بڑھا آیا ہوں، وریشا نے جل کر بتایا اور آخر میں اس کے کہے الفاظ اس کے انداز میں بول کر اس کی نقل اتاری۔ اف جانم، یہ بات ہے؟ انکار کی وجہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہائثم تو اس کی بات سن کر اطمینان ہوا کہ وہ جل رہی ہے، پھر سکون سے بولا اور اس کے بیڈ پر پھیل گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، اور اب خبردار جو اس طرح کا فضول لفظ میرے لیے استعمال کیا۔ وریشا ہائثم کے بیڈ پر پھیلنے پر فوراً اٹھی اور اس سے بولا۔ لو جی، کون سی بدتمیزی کر دی ابھی؟ ہاں، اگر اب تم نہ مانی شادی کے لیے تو پھر تو میں کچھ کر بھی سکتا ہوں ہنی، ہائثم نے وریشا کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر آخری بات پر آنکھ ماری۔ وریشا کا تو منہ ہی کھل گیا اس کی باتوں پر۔ ہنی، اپنی ہانیہ کو ہی بولو سمجھے اور نکلو میرے روم سے۔ وریشا پھبری۔ نہ میری جان، غصہ نہیں کرتے اور تیاری کرو میرے روم میں آنے کی جان، ہائثم نے اس طرح کہا۔ وریشا نے ایک ناراض نظر ہائثم پر ڈالی اور منہ موڑ لیا۔ ہائثم اس کی اس ادا پر بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کے کان پر جھکتے ہوئے بولا، میں تم سے جتنا لڑتا ہوں اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہارے علاوہ سب لڑکیاں میری بہنیں ہیں، چاہے وہ ہانیہ ہو یا کوئی اور تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ ہاں، تمہارے بعد 7 لڑکیاں اور ضرور آئیں گی، ہائثم سنجیدگی سے بولتے آخر میں پھر شرارت سے بولا۔ وہ جو اسے سن رہی تھی ایک دم آخری بات پر پلٹ کر اسے حیرانی سے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اوہو یار، 7 لڑکیاں مطلب ہماری بیٹیاں؟ مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ ہائثم نے اس کو آنکھوں میں شک دیکھا تو بات کی وضاحت دی، جس پر وریشا شرما گئی۔ کوئی نہیں، 7 بہت زیادہ ہیں، اور بے اختیار منہ سے نکلا، پر جب احساس ہوا تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ ہاں، اچھا تو تمہیں 7 سے مسئلہ ہے، مجھ سے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم ایک ہی بیٹی دے دینا، میں نہیں لڑوں گا اس بات پر، ابھی پکا؟ ہائثم دل سے مسکرایا اور دل میں کہا، وریشا بی بی، شادی کے بعد تو میری ہی چلنی ہے، 7 ہی ہوں گی میری بیٹیاں۔ کوئی نہیں ہائثم، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وریشا اپنی شرم چھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں دفع ہو جاتا ہوں، تم پلیز تائی امی کو ہاں کہہ دو، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی لڑنا چاہتا ہوں وریشا پلیز، ہائثم نے وریشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پر وریشا کچھ نہ بولی۔ یار اب مان بھی جو پلیز، میں اس سے زیادہ سنجیدہ نہیں رہ سکتا، تو تمہارے سامنے کبھی جھکتا بھی نہیں، وہ تو اپنی آنے والی بیٹیوں کی وجہ سے، انہوں نے ہی کہا تھا ابو ہماری امی وریشا ہی ہوں، ورنہ کبھی نہ جھکنا۔ ہائثم پھر شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ زیادہ نہیں، میں صرف چاچا چاچی کے لیے ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بیٹی مانتے ہیں، ورنہ تم جیسے الو کو کبھی ہاں نہیں کہتی، وریشا نے چیک کر کہا، پر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا نہ، اس لیے بات بنائی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تمہیں بیٹی اور میں تمہیں بیوی ہی سمجھتا ہوں،
کسی کے لیے بھی مان لو، بات تو گئی تو بس کافی ہے، مان گئی تو بس کافی ہے۔ ہائثم خوب سمجھتا تھا اس کی چالاکی، تبھی ایک خوشی سے بولا اور ولید کو بتانے کے لیے چل دوڑا۔ ہائثم کے جاتے ہی وریشا نے دروازہ بند کیا اور مسکرا پڑی۔ ایک شرمیلی مسکراہٹ شیشے میں تھی۔ دیکھا، یہ میں اس الو کی باتوں پر شرما رہی ہوں۔ اوف، وریشا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں 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 شاید۔ وریشا کی ہاں کہنے کی دیر تھی۔ ہائثم نے جلدی شادی کا رولا ڈال دیا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہونا تھا، مگر آج تو سب گھر والوں نے دیکھ بھی لیا تھا۔ آخر سب کو ہائثم کی بات ماننی ہی پڑی۔ سب کی باہمی رضامندی سے ایک ہفتے میں شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ پورے گھر میں آج ایک شور مچا ہوا تھا۔ ہر کسی کو جلدی تھی، آخر شادی کا جو کرتا 100 کام نپٹانے ہوتے ہیں۔ ایک ایک دن کے وقفے سے سارے فنکشن لائن اپ کرے گئے تھے۔ وارث اور واجد بھی کل رات کی فلائٹ سے گھر پہنچ چکے تھے۔ آج وریشا اور ہائثم کی مایوں تھی۔ مایوں کی رسم سادگی سے گھر میں ہی ادا کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، مگر ینگ جنریشن نے پھر بھی پورے گھر کو گیندے کے پھول سے سجا دیا تھا۔ ہال میں رکھے سارے صوفے ہٹا کر ایک بڑی سی سفید اور پیلے رنگ کی چادر پورے ہال میں بچھائی گئی۔ باہر لان میں رکھے جھولے کو بھی لا کر ہال کے بیچوں بیچ میں رکھا گیا، جس پر ولید نے گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگا دی تھی۔ اف، میں تو تھک گیا قسم سے یار۔ ولید وہیں سجے ہوئے جھولے پر نیم دراز لیٹے ہوئے تھکن سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ ابے چل اٹھ، جا کے نہا، تیری بدبو سے سارے پھول مرجھا رہے ہیں۔ اکرم بغور اس کے ملگچے حلیے کو دیکھتے ہوئے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے بند کرتے ہوئے بولا، چل بے چل، ابھی ایک ہفتہ پہلے تو نہایا تھا میں۔ اپنے پسینے سے تر ہوتی ٹی شرٹ کو سونگھتے ہوئے ولید بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے وریشا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وریشا، وہ اپنا شیمپو تو دینا یار۔ ولید اپنی ہی دھن میں بولتا ہوا جب وریشا کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ایک دلزور چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وریشا جو اپنے بیڈ پر بیٹھی بڑے مزے سے میکرونیز کی مزے لے رہی تھی، اتنا منہ میں جاتا چمچ ولید کی چیخ سے روک لیا اور وہ ہنوکوں کی طرح ولید کو نوز دیکھ رہی تھی۔ جب تک وریشا کچھ پوچھتی تب تک ولید اس کے ہاتھ سے میکرونی کا باؤل لے کر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا جب لڑکیوں کو ان کی شادی کی خبر ہوتی تھی تو ان کا تو کھانا پینا سب چھوٹ جاتا تھا، رو رو کر آنکھیں چرسی جیسی کر لیتی تھی، اور یہ آج کل کی لڑکیاں رونا تو دور کی بات ہے، کھانا کھا کھا کر گاما پہلوان بنی بیٹھی ہیں۔ ولید میکرونی کے باؤل کو دونوں ہاتھوں گھٹنوں میں دبائے بڑی بوریوں کی طرح گالیں پیٹ پیٹ کر وریشا کو کوستے ہوئے ساتھ ساتھ باؤل میں سے چکن کے پیس تلاش کیے منہ میں ہی ڈال رہا تھا۔ کیوں بھلا میں کیوں روئے میرے دشمن، قدرے لجاجت سے کہتے وریشا نے دشمن کا اشارہ ولید کی طرف کیا۔ توبہ توبہ، اللہ معافی، زبان تو دیکھو لڑکی کی کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں سسرال والا ہوں، تھوڑا تو شرم کرو۔ اچھا ہوا میں تم سے شادی نہیں کر رہا، مجھے تو اپنے معصوم بھائی کی فکر ہو رہی ہے، بیچارے خون کے آنسو روئیں گے۔ ولید نے بیچارگی سے ہائثم کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ وریشا نے ہوا میں بال اس ادا سے اڑائے جیسے کہنا چاہ رہی ہو میں کر ہی نہ لوں تم سے شادی۔ ذرا ڈول کی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو۔ یہ گوریو کس کو بول رہی ہے؟ تو لکھوا لے مجھ سے، یہ سارا میک اپ کا کمال ہے جو یہ سب پرنسس ڈیانا بن کر بیٹھی ہیں۔ فائزہ، وریشا کی دوست کے گانا گانے پر ولید نے اکرم کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں یار، یہ تو ان کا اصل حسن ہے۔ اکرم ایک لڑکی کو دیکھتے ستائشی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ چھچھورا، مایوں کی محفل سج چکی تھی، ساری لڑکیوں کے گانے کی آوازوں سے پورا ہال گونج رہا تھا۔ سفید کرتے پر پیلے رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو جل سے سیٹ کیا ہائثم بہت ہینڈسم لگ رہا تھا اور بڑے ہی شاہی انداز میں جھولے پر براجمان تھا۔ اس کے برابر میں فل یلو رنگ کے شیفون کے فراک پہنے، سر پر ہم رنگ دوپٹے سے گھونگھٹ کیے وریشا اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، جہاں محلے اور خاندان کی ساری عورتیں باری باری رسم کرنے آ رہی تھیں۔ وری، یہ کیا بدتمیزی ہے یار، میں کب سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک تم ہو جو کرے جا رہی ہو اور اوپر سے اتنا بڑا گھونگھٹ بھی کر لیا ہے۔ ہائثم مصنوعی
غصے سے بولا، تو کیا ٹھٹھے مار مار کر تم سے باتیں کروں؟ وریشا بے نیازی سے بولی۔ ہائثم نے اس کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ جب تک ہائثم نے اس کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب تک ولید ان دونوں کے بیچ میں آ بیٹھا۔ یہ کیا ہے بے حیائی ہے بھائی، پورا خاندان جمع ہے یہاں اور آپ دونوں کو ایک دوسرے سے فرصت نہیں، تھوڑا خیال کرے بھائی بھابھی۔ ولید دانت نکوستے ہوئے اس بات پر ہائثم نے ایک مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ تائی، ایک ہمارا زمانہ تھا جہاں لڑکا لڑکی کی شکل شادی کے بعد ہی دیکھتا تھا، مگر یہاں تو توبہ توبہ۔ ولید کے اندر پھر سے کوئی بوڑھی عورت کی روح گھس آئی تھی۔ ہاتھوں کو جھنجھلاتے ہوئے چچی کو مخاطب کیا۔ تائی، وریشا کی ماما ہنستے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ واہ، کیا معلومات فراہم کی ہے ولید بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آدم خوروں کی بھی شادی ہوتی ہے۔ شامیر نے ولید کو آدم خور سے تشبیہ دے دی تھی۔ اس کی بات پر ولید نے وہیں جھولے سے اپنا غصہ کھینچ کر مارا، جسے شامیر نے کیچ کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ چلو بھائی لڑکیوں، سائیڈ میں ہو جاؤ، اب تم لوگ میری خوبصورت آواز ملا قطع فرماؤ گے۔ لڑکیوں کو سائیڈ پر کرتے ہوئے ولید ڈھولکی لے کر بیٹھ گیا۔ باقی لڑکے بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر ولید نے انگلش کے وہ گانے گائے ڈھولک کی تاب پر کہ اگر ان گانوں کے سنگر اس کو اس طرح گاتا دیکھ لیتے تو اس دنیا سے کوچ کر جاتے۔ جیسے تیسے سب نے ولید سے ڈھولک چھین کر اس محفل کو ختم کیا، ورنہ تو سب قوت سماعت سے محروم ہو جاتے۔ وریشا اپنے بیڈ پر بیٹھی پھولوں کے زیور اتار رہی تھی۔ میسج کے آنے پر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو ہائثم کا میسج تھا۔ مچلتے رہتے ہیں زلفوں میں وسوسوں کی طرح، حسین لوگ بھی جان کا وبال ہوتے ہیں۔ ہائثم کا بھیجا ہوا شعر پڑھ کر ایک مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر راستہ بنا لیا تھا، مگر جیسے ہی میسج کے آخری لائن پر نظر پڑی تو اس کا نکھرا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ شعلہ جوالہ بنی وہ چھت کی جانب بڑھ گئی۔ آخری لائن میں لکھا تھا، اگر ابھی چھت پر نہیں آئی تو میں چھت پر سے کود کر مر جاؤں گا، پھر کرتی رہنا میری لاش سے شادی۔ وریشا نے چھت پر پہنچتے ہی ہائثم پر تابڑ توڑ مکوں کے حملے شروع کر دیے۔ ارے کیا ہوا؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ ہائثم انجان بنا۔ اس فضول بات کی وضاحت کریں گے آپ ذرا؟ وریشا نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کو دکھایا جس میں موبائل تھا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ ہائثم نے دانت نکالے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو ہائثم، میں اپنی زندگی تمہارے بغیر گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وریشا روحان سی ہوئی، آنکھوں میں 2 آنسو قطروں کے مانند امڑ پڑے۔ ہائثم وریشا کے تھوڑے قریب آیا، اس کے جھکے ہوئے سر کو پیار سے اوپر کیا تو اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو اس کے گال پر پھسل گئے، جیسے ہائثم نے اپنی انگلیوں کے پور سے چنا۔ اچھا پاپا سوری، اب نہیں کروں گا ایسی باتیں، پلیز اب یہاں سلام تو مت لاؤ، ورنہ چھت سے گر کر مروں یا نہ مروں، اس سلام میں ضرور مر جاؤں گا۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ ہائثم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ پیچھے ہٹو، یہ تم، میں عمران ہاشمی کی طرح روح کیسے پیچھے ہٹو، تم میں یہ عمران ہاشمی کی روح کیسے گھس گئی ہے؟ اپنی توڑی پر سے ہائثم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وریشا نے پوچھا۔ لا حول ولا قوت بلال عباسی کہہ دیتی، ملایا بھی تو کس سے؟ عمران ہاشمی۔ توبہ، ہائثم نے پھدک ہی تو گیا تھا، پورا چھت وریشا کے کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وسیم وانیہ نے جب وسیم صاحب کو بائی لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بولی۔ وانیہ، کل ہی کی بات ہے لگتی ہے جب وریشا اس لان میں کھیل لی تھی، بچوں کی طرح ضد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ آج وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کل اس کی شادی ہے۔ وسیم نے نمناک آنکھوں سے یہ بول کر وانیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک کہی ہے آپ نے، اپنی بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، مگر اس بات کی تسلی ہے وریشا شادی کے بعد بھی ہم سے دور نہیں جا رہی، بلکہ ہماری نظروں کے سامنے رہے گی۔ وانیہ نے شائستگی سے سمجھایا۔ بالکل وانیہ، بس اللہ سے دعا میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، وہ ہمیشہ خوش رہے، آمین آمین۔ دونوں نے مل کر وریشا کے لیے دل سے دعا کی۔ اف، کہاں رہ گئی یہ لڑکیاں؟ ولید بیوٹی پارلر کے باہر بار بار فریحہ کزن کو کال کرتے کرتے اکتاہٹ سے بولا۔ ایکسکیوز می، آپ لوگ ذرا اندر سے میری کزن کو بلا دیں گی پلیز؟ پارلر سے باہر آتی 3 لڑکیوں سے ولید نے مدد مانگ لی۔
مانگی۔ آنکھیں گھر میں بھول آئے ہو کیا ولید؟ فریہ کی آواز پہچانتے ولید نے ان لڑکیوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ چلو فریہ، فائزہ، مجھے گاڑی میں بٹھاؤ، مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا اس ڈریس میں، وریشا جھنجھلاہٹ سے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وریشا ایشین دلہن کی طرح سرخ جوڑے میں ملبوس نفیس سے زیور پہنے برائیڈل میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اللہ پوچھے گا تمہیں پارلر والی چڑیلوں کو بھی حور بنا دیا۔ ولید پارلر کے داخلی دروازے کو گھور کر گاڑی میں جا بیٹھا، پھر سب کو لے کر ہال پہنچا۔ لڑکیوں کا ہال میں چھوڑ کر ولید بارات میں شامل ہو گیا۔ ہائثم بلیک شیروانی پہنے، سر پر کلا سجائے، کسی شہزادے کی طرح پھولوں سے سجے کار سے اترا۔ اس کے اترنے کی دیر تھی، سارے لڑکوں نے آسمان کو آتش بازی سے روشن کر دیا۔ ہائثم بادشاہ سے مغرور چال چلتا ہوا ہال کے داخلی دروازے کے سامنے آیا، پھر اپنی جیب سے اپنا لیگل گن نکال کر بندوق کی نالی آسمان کی طرف کی۔ ایک ساتھ 4 فائرنگ کر دی اور ستائشی انداز میں سب کو دیکھا۔ اس میں سے ایک گولی واپس نیچے آتے ہوئے ہائثم کی پشت پر لگتے ہوئے دل کے آر پار ہو گئی۔ ہائثم کا جسم وہیں زمین بوس ہو گیا۔ ہائثم بادشاہ سی مغرور چال چلتے ہوئے ہال کے داخلی دروازے کے سامنے آیا، پھر اپنی جیب سے اپنا لیگل گن نکال کر بندوق کی نالی آسمان کی طرف کی۔ ایک ساتھ 4 فائرنگ کر دی اور ستائشی انداز میں سب کو دیکھا۔ اس میں سے ایک گولی واپس نیچے آتے ہوئے ہائثم کی پشت میں لگتے ہوئے دل کے آر پار ہو گئی۔ ہال میں بہت شور تھا، رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس سب مہمان ان کی خوشیوں میں شریک ہونے آئے تھے، پر جب گولی کے ساتھ گولی چلانے والے کی چیخ سنی تو ماحول میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اپنی جگہ جم گیا۔ ولید جو اپنے عزیز بھائی کی شادی میں پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا، اپنے بھائی کے جسم میں گولی لگتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح اس کی سمت لپکا اور ہائثم کے وجود کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں تھام لیا اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر کسی نے اندر برائیڈل روم میں بیٹھی ہوئی وریشا کو اس پورے واقعے سے آگاہ کیا تو مانو اس کے سر پر کسی نے پورے کا پورا آسمان گرا دیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح سرپٹ باہر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی ہال کے داخلی دروازے پر پہنچی تو ہائثم خون میں لت پت زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس منظر نے اسے اپنی جگہ منجمد کر کے رکھ دیا۔ گھر والوں کی چیخنے کی آوازیں، یہاں سے وہاں پریشانی میں بھاگتے لوگ، آس پاس سرگوشیاں کرتی عورتیں، مانو نہ مانو لڑکی منحوس ہے، بیچارہ لڑکی کی نحوست کھا گئی اس کو۔ اس جیسی جانے کتنی آوازیں وہاں سر اٹھا رہی تھی۔ کزنوں کا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش۔ وریشا، ہائثم کو گولی لگی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں تو بس ہائثم کے خون میں رنگا وجود تھا جو اس وقت ولید کی گود میں سر رکھے بے سدھ پڑا تھا اور زمین کو اس کے جوڑے کے رنگ کی طرح رنگ رہا تھا۔ اس سے بے اختیار وہ منظر یاد آیا جب دونوں جوڑے کے لیے دکان میں جھگڑ رہے تھے۔ میں نے کہا نا تم لال جوڑا پہنو گی، ہاں بات ختم۔ ہائثم نے فیصلہ کرنے کے انداز میں بات ہی ختم کر دی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، ختم پہننا مجھے ہے یا تمہیں؟ میں تو پنک جوڑا ہی پہنوں گی بس، وریشا نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ ہاں پہننا تو تمہیں ہے پر دیکھنا تو مجھے ہے نا، وہ اور سج بھی تو میرے لیے ہی رہی ہو نا، بس میں تمہیں لال جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائثم نے اتنے مان اور پیار سے کہا کہ وریشا کچھ نہ بولی کہہ پائی، بس شرما کر اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ تبھی صحیح تو کہہ رہا تھا، سجنا تو اس کے لیے ہی تھا نا، اور اب جب وہ سر سے پیر تک اس کے لیے سجی تھی، اس کے لائے لال جوڑے میں اپنا آپ اس کے نام کرنے کی منتظر تھی، اور وہ بے وفا اس کو ایک نظر دیکھے بغیر ہی جا رہا تھا۔ اکرم کو ہوش آیا تو وہ بھاگ کر ولید کے پاس آیا۔ چل ولید، رو کیا رہا ہے، اسے اٹھا، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، جلدی کر، میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم سب بھی چلو، اس کی مدد کرو۔ اکرم نے پہلے ولید کو پھر رشتہ داروں سے کہا اور خود گاڑی کی طرف بھاگا۔ ولید کو اکرم کی بات سے ہوش آیا اور باقی سب کی ساتھ مل کر ہائثم کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر لٹایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس دوران عباس صاحب بھی جلد اکرم کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی اکرم نے گاڑی بھگائی۔ یار بھائی ایسا نہ کریں، ابھی تو مجھے تجھے بہت تنگ کرنا ہے اور وریشا بھابی کو بھی، یار اس کے لیے ہی آنکھیں کھول، یار تجھے پتہ ہے نا وہ چڑیل روتے ہوئے کتنی بری لگتی ہے۔ ولید ہائثم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھرپ سے کہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اپنے پیارے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر جو آنکھیں بند کیے ان سب کو تڑپا رہا تھا۔
आगे बैठे अब्बास साहब का दिल अपने बेटे की हालत पर कट रहा था। देखो हाइसम, ऐसे करेगा? अब तू मेरे बेटे को लड़कियां कौन देगा? वो तो कुंवारे ही रह जाएंगे। हमने तो तय किया था ना, मेरे बेटों की शादियां तेरे बेटियों से होंगी और तुझे भी तो 7 बेटियों का बाप बनना है। प्लीज़ भाई, आंखें खोल ले। यार, हमेशा तू मेरी बात मानता है, तो अब कभी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। पर यार, मुझे अकेला ना कर। वलीद बोलता ही जा रहा था। इसे अपने भाई के साथ की पूरी पुरानी बातें याद आ रही थी। वो बच्चों की तरह रोते हुए अपने भाई से लाड से बोलता जा रहा था। रेस्ट ड्राइव करते हुए वो लोग अस्पताल पहुंचे थे। इस वक्त हाइसम ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। पीछे से हाइसम की अम्मी वरीशा और इसकी अम्मी अस्पताल पहुंची थी। अब वेटिंग एरिया में बैठी हाइसम की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। वरीशा वहीं एक कुर्सी पर बैठी सर नीचे की झुकाए खामोशी से अस्पताल के टाइल से बने साफ चमकदार फर्श को अपने आंसू से भिगाने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर पहले जो किसी परी के रूप में नज़र आ रही थी, अब एक ऐसी हालत में बैठी हुई थी जिसे देखकर हर किसी का दिल कट रहा था। आंखों से बेतहाशा बहते आंसुओं ने पूरा मेकअप बिगाड़ दिया था। माथे पर सजा टीका कहीं रास्ते में ही गिर गया था। हाथों में पहने हुए गजरे सब के सब इसकी तरह बिखर गए थे। अब सिर्फ इसके तार हाथों में रह गए थे। आसपास से गुजरते लोग इस उजड़ी हुई दुल्हन को देख कर गुजर रहे थे। इसके लिए बेख्तियार दुआ मांग उठे थे। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर का गेट खोलकर एक डॉक्टर बाहर आए। अपने पेशेवराना अंदाज में हाइसम की नाजुक हालत के बारे में सबको आगाह करके वापस अंदर चले गए। इस बुरी खबर ने सबकी रही सही हिम्मत को पाश करके रख दिया था। जो अब तक अपने आंसू को रोके हुए थे, हिम्मत हार कर बैठ गए। सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी नहुसत ने मेरे बच्चे को इस मकाम पर पहुंचा दिया है। आयशा अपने बेटे की हालत देखकर वहां बैठी वरीशा को इसका जिम्मेदार ठहराने लगी। वरीशा पर तो पहले ही आसमान टूटा था। अब अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने वाली चाची को इस तरह इसको कोसता देखकर वरीशा ने कुर्ब से आंखें मींच ली। बस करो आयशा, इसमें इस मासूम का क्या कसूर? अब्बास आयशा को वरीशा से दूर करते हुए बोले, जो इस पर थप्पड़ों की बौछार कर रही थी और वो सही बुत बन की मानित खड़ी बस बर्दाश्त कर रही थी। वारिस, वरीशा को घर लेकर जाओ, अब्बास ने सामने खड़े वारिस को कहा। वारिस अब्बास साहब की बात मानते हुए वरीशा के कंधे पर हाथ रखते हुए अपने साथ ले गया। वो भी किसी बेजान सी चीज़ की तरह वारिस के हमराह अस्पताल से बाहर आ गई। मना ली खुशियाँ, कर लिया जश्न, शादी के माहौल को मातम का बना। क्या सिर्फ यही तरीका है खुशियाँ मनाने का? इसके बगैर कोई शादी तो हो ही नहीं सकती। लोग शोबाजी में भूल जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी से कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। अफसोस, पूरे कमरे में सिर्फ सिसकियों का राज था। वरीशा जैनमाज पर बैठी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर बस हाइसम की ज़िंदगी मांग रही थी। आंखों से बहते आंसू अब बहने से इनकारी हो गए थे। हाइसम को होश आ गया है, अब वो ख़तरे से बाहर है। तभी फाइज़ा इसके कमरे का दरवाज़ा धकेल कर इसके मुकाबिल बैठते हुए खुशी से बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वरीशा के दिल और ज़बान से ये सदा बुलंद हुई, वो तो शुक्र है गोली दिल में नहीं लगी, दिल से थोड़े फासले पर लगी तो बचत हो गई। ये सब तेरी दुआ की वजह से हुआ है, हाइसम बच गया है। फाइज़ा की बात पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट वरीशा के चेहरे पर उभरी। सारे घर वाले अभी हाइसम के रूम में मौजूद इसके बेड को घेरे हुए इसके होश में आने के मुंतज़िर थे। आयशा बेचैनी से कभी हाइसम का हाथ पकड़कर कभी इसके सर पर हाथ फेरने लगती। वो बस एक बार हाइसम के मुंह से मामा सुनने को बेकरार हो रही थी। वानिया और वसीम साहब कमरे के एक कोने में खड़े, वो भी हाइसम की होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मा। हाइसम होश में आते ही आयशा को पकड़ने लगा। जी मेरी जान, मैं आपके पास ही हूँ। मामा। वरीशा। हाइसम के सवाल पर सबके लब सिल गए। अब इसको क्या बताते आयशा ने इस बेचारी के साथ क्या क्या किया है। यार मेरा भाई, शुक्र है तू बच गया, वरना मेरे बच्चों ने मुझे गाली देकर मार देना था। चल तू आराम कर, बैठ, ठीक हो जाएगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। वलीद ने हाइसम का ध्यान बटाकर यहाँ की सूरत हाल संभाली। हाइसम को अस्पताल में 4 दिन हो चुके थे। अब वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर था, मगर
ना तो वरीशा इसे मिलने आई ना इसके फ़ोन कॉल उठाई। पापा मुझे घर जाना है, मैं यहाँ रह कर बोर हो गया हूँ, हाइसम बेजारी से बोला। तो यहाँ पर आने का प्लान भी तो आप ही का था जनाब। तुम ना खुदकुशी में तुम खुदकुश बम बांध लेते और ना ही ये होता। अब्बास साहब ने तंज किया। बस भी करें पापा, हो गई ना गलती, हाइसम मिनमिनाया। सामने कुर्सी पर बैठे वलीद हाइसम के लिए लाए फल काटते हाइसम की क्लास लगा देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अब्बास साहब अपने बड़े बेटे की सोच पर फातिहा पढ़कर डॉक्टर से मिलने चले गए। वलीद ने कहा खां का बंदोबस्त कर जल्दी। हाइसम ने वलीद से कहा क्यों भाई, कोई नर्स वर्स पसंद आ गई है क्या? जल्दी बताओ कैसी दिखती है? इसकी कोई बहन है? मगर वो वरीशा भूतनी क्या क्या वो तो आपकी जुदाई में तेरे नाम की सुलेमान बन जाएगी। वलीद ने इस्तफसार करने के साथ वरीशा के फ्यूचर का सोचते हुए झुरझुरी ली। ब्रेक लगा भाई, मैं वरीशा से शादी की बात कर रहा हूँ। और रही बात नर्स पसंद आने की, तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ की नर्स से शादी करने से अच्छा है मैं चूहा मार दवाई खाकर खुदकुशी कर लूँ। ओह पॉइंट। वलीद यहाँ के नर्स के भारी भरकम वजूद का तस्वुर करते झुरझुरी लेकर सीधा हुआ। पर भाई शायद वरीशा आपसे शादी ना करे। क्योंकि वलीद ने अपनी बात अधूरी छोड़ी, क्योंकि हाइसम ने तजस्सुस से वलीद को देखा। फिर वलीद ने सारी बात जो आयशा ने कही सब हाइसम की समात गुजार कर दी। हाइसम ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। वलीद सर हिलाकर रूम से निकल गया। यही तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, शादी में कुछ भी हो जाए कसूरवार लड़की को ही ठहराना है। आखिर क्यों? और ये काम करती भी औरतें ही हैं। अफसोस। हाइसम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आके सबसे पहले वरीशा के कमरे में गया था, जो इस वक्त ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। हाइसम वहीं वरीशा के बेड पर आराम से आकर बैठ गया। अभी ठीक से चल नहीं पा रहा था। हाइसम हुनूस वरीशा के चेहरे को तक रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के खुश्क पड़े होंठ, जैसे सबसे इन्हें काटा गया हो। पीला पड़ता चेहरा, ये तो इसकी वरीशा नहीं थी। हाइसम ने कुर्ब से आंखें बंद की और दिल में सोचा मेरी की गई गलती की सज़ा इस मासूम को दी जा रही है। जब तक वरीशा भी नमाज अदा कर चुकी थी। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की तो पलट कर देखा तो दम बखुद रह गई। क्यों आए यहाँ? चले जाओ यहाँ से। दिल तो बार बार इसकी हालत दरियाफ्त करने में पर इसे उकसा रहा था, मगर वरीशा ने अपने जज्बात पर काबू रखा। वरी मेरी बात। हासिम एक झटके से उठकर इसकी तरफ लपका तो एक दर्द की ठेस इसे सीने में उठती हुई महसूस हुई। क्या ज़रूरत थी उठने की? वरीशा इसकी दर्द को समझते हुए वो आहिस्ता आवाज़ से बोली, वरी मैं ठीक हूँ, आज हमारा निकाह है, जाओ तैयारी करो। अपने दर्द भूलकर हाइसम वरीशा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार भरे लहजे में बोला, नहीं मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अपना हाथ इसके हाथ से निकालते हुए बेतासर लहजे में बोली, मुझे पता है तुम्हारी ना की वजह, वो सब मेरी गलती थी। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। नहीं, ये सब मेरी नहुसत की वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना होती तो तुम आज इस हाल में ना होते। वरीशा ने लोगों को कहे गए जुमले बोलकर इसे अजियत से आंखें बंद कर ली। गोली खाकर तो मैं बच गया, मगर अगर तुमने मेरे साथ नहीं हुई तो सच में मर जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है वरीशा। अभी हाइसम की बात कंप्लीट हुई ही नहीं थी, एक मुक्का इसके सीने पर पड़ा। जंगली में मर गया। वो शौक है ना तुम्हें मरने का? निकाह के बाद मैं खुद तुम्हें मारूंगी गोली। वरीशा ने एक मुक्का इसके सीने पर मारा था, बगैर इसके जख्म की परवाह किए। इसे जिद के आगे हार मान चुकी थी। बस इसी हुलिये में बाहर मत आना, वरना मेरी जगह सब अस्पताल में होंगे। मुझे तो अब आदत हो गई है चुड़ैल देख कर। हाइसम की बात पर पूरा कमरा इसकी हंसी से गूंज उठा था, जिसे देखकर हाइसम के लबों को भी मुस्कुराहट ने छुआ। जी ये तो हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे नई किस्त के साथ, नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।